ڈاکٹر محمد شاہ صاحب، حضرت امیر خسرو کا اخلاق، کردار، عادات، خصال، محبوبانہ ادائیں، کمالات فرمائیے بارگاہ نظام میں اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ، خصوصاً خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے ساتھ ہر ایک کی سفارش کے لیے تیار۔ بلا شبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی والدہ سے محبت، والدہ کی یاد میں اس طرح روتے جیسے کیسے مرثیے لکھے آپ نے آپ کی والدہ کی محبت میں، پھر اپنے شیخ کے ساتھ محبت، پھر اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ، حضرت امیر علا حسن سجزی علیہ رحمہ کے ساتھ بیسٹ فرینڈ اور محبت کرتے ان کے ساتھ، صاحب فوائد الفواد، صاحب فوائد الفواد۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا حضرت خواجہ برہان الدین غریب، سبحان اللہ، آپ کی سفارش پیش کی، آپ سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ پریشان، حضرت کسی کو جسارت نہیں ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ درویش ہیں جن کے قدموں میں اورنگزیب عالمگیر دفن ہے، حضرت برہان الدین غریب، اللہ۔ اگرچہ محبت حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام خلفاء سے وہ خاص عنایت کی، ایک انداز ہوتا ہے، لیکن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جو رنگ ہے وہ آپ ان کی سفارش لے گئے۔ یہ تو بلبل نظام ہے، طاؤس نظام ہے۔ پھر جو پیر سے محبت اور اخلاقی پہلو اور فی البدی باتیں، تو اس کے جہانگیری میں ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آپ چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، مندروں میں عبادات کے نعرے بج رہے ہیں، تو آپ نے ایسے ہی پڑھا، ہر قوم راست راہ دینی و قبلہ گاہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دین سیدھا کیا۔ تو آپ سیڑھیاں چڑھ کے جو ہی آئے تو آپ کی کج کلاہی کو دیکھ کے من قبلہ راست کردم برسمت کج کلاہ ہے، کج کلاہ کی طرف۔ تو وہ کیا رنگ ہے، کیا محبت ہے۔ پھر جیسے کئی ایسی اختراعات اور کئی ایسی روایات جو آج خانقاہ چشت پہ وہ رائج ہیں، سما کی ہے اور دیگر وہ جو رنگ پڑا جاتا ہے، وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے بڑے پیارے بھانجا تھے جن کی محبت میں وہ انتقال فرما گئے۔ بسنت کا کیسا ہے؟ یعنی وہ بھی خانقاہوں میں رائج ہے۔ جب آپ، میں مختصر کرتا ہوں، جیسے کتنے دن آپ خاموش رہے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا ناگوار گزرا، تو اس قدر کہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو بنے، کوئی اخلاقی، کوئی ایسی بات، تو آپ مسکرائیں، تو آپ مسکرائے اسی طرح، اس طرح کے جوڑے اور کپڑے پہن کے، اور وہ بسنت میں، اور پھر وہ چشتیوں کا جو آج رنگ ہے، ریما رنگ ہے، اللہ اکبر، میرے محبوب کے گھر رنگ ہے۔ اتنا عوام دوستی تھی کہ گلی بازار کے لوگوں سے گھل مل جاتے تھے امیر الامراء کے منصب پر، اور ادھر خانقاہ خواجہ نظام میں آنکھوں کے تارے اور لوگوں سے گھل مل رہے ہیں، بے تکلفی کر رہے ہیں، بچوں سے، نوجوانوں سے، بوڑھیوں سے، بچوں کے گیت، بچوں کے گیت، مکرنیاں اور کوئی چھوٹے چھوٹے پہیلیاں، ان کو دل بہلانے کے لیے، اور ان کے ایسے سے وہ عام پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ تو بس بچوں کی نظمیں ہیں، لیکن ان میں ایک تصوف کا رنگ ہے اور ایک معنویت ہے۔ اور یہ روایات میں جو مشہور ہے آپ کی سخاوت اور محبتیں، اور وہ جیسے کہا کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، بعض روایات میں ہے کہ وہ کچھ اپنا عریضہ اور اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے عرض کیا، لیکن وہ جو ہے اس دن کوئی فتوحات نہ آئیں، کوئی نذرانے نہ آئے، مختصر آپ نے اپنے جوڑے اٹھا دیے، نالین مبارک۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اونٹوں کے بدلے میں، بعض روایات میں کہیں 30 ہیں، کہیں 100 ہیں، وہ کہتے ہیں درم شامم می رسد بوئے کسے، دامنے دل می کشد سوئے کسے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ قوت شامہ بھی ان کی بیدار ہوتی ہے جن کو نخوت کا نزلہ نہ لگا ہو، وہ آپ کی دل میں محبت اور وہ عقیدت کہ آپ کو وہ سارا کچھ دے کے نالین لے لیے، کہ کہا کہ مجھے اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، درم شامم می رسد بوئے کسے، دامنے دل می کشد سوئے کسے۔ اور پھر دلچسپ یہ کہ حضرت خواجہ نظام نے فرمایا کہ خسرو بہت سستا سودا کر لیا تم نے، کمال ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ تو آخر پہ سر میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جیسے نتیجہ ہی نکال دیا اور کہا کہ ایسا رنگ جو ہے وہ میں نے نہ کہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے، آفا کہا گر دیدام مہر بتن ور زیدام، بسیار خوبند دیدام،
اما تو چیزیں سبحان دیگری اللہ سبحان من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی آہا۔ تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دی کیا بات ہے سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت خواجہ نظام فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ خسرو کو میری قبر میں دفن کیا جائے. جیسے آپ نے غالب کا ذکر کیا آپ جی، اپنی پائنتی میں ایسا ہی ہے اسی طرح بالکل.